واجب الاحترام معززین سامعین و حاضرین حضرات، آج کی یہ پاکیزہ محفل ہماری اس جامع مسجد حنفیہ غوثیہ کی انتظامیہ کی طرف سے حضور سیدنا سید الاولیاء افضل الاولیاء اشرف الاولیاء قائد الاولیاء سرچشمہ ولایت منبع ولایت مخزن ولایت مصدر ولایت قاسم ولایت غوث الاغواث غیث الاغیاث غوث الثقلین غیث الکونین نجیب الطرفین محبوب سبحانی قطب ربانی غوث سمدانی شہباز لامکانی قندیل نورانی الشیخ السید میراں محی الدین عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نچھاور کرنے کے لیے منعقد ہے۔ حضرات محترم، رب العالمین جل شانہ کا بڑا کرم ہے کہ ہمیں اس عقیدہ کے ساتھ منسلک فرمایا جس میں اولیاء کاملین کے ساتھ ارادت، عقیدت اور محبت ضرور ہے، اور ولیوں کے ساتھ محبت کرنا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پسند ہے۔ رب العالمین خود بھی اللہ والوں کی عظمت بیان فرماتا ہے، اور ہم میں جن کو اولیاء کاملین سے نسبت اور محبت ہے اللہ ان کو بھی خود توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، یہ محفلیں جن میں اللہ تعالی جل شانہ یا اس کے پیارے بندوں کا ذکر خیر ہوتا ہے، ان محفلوں کو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کا باغ قرار دیا۔ فرمایا اذا مررتم بریاض الجنت فرتعوا، جب بھی کبھی جنت کی باغوں سے گزرو، جنت کی کیاریوں سے گزرو تو کچھ حاصل کر لیا۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین عرض کرتے ہیں ما ریاض الجنت، حضور وہ جنت کے باغ کون سے ہیں؟ فرمایا مجالس الذکر، وہ محفلیں جن میں اللہ اور اللہ کے پیاروں کا ذکر ہو رہا ہو، وہ محفلیں جنت کا باغ۔ سبحان اللہ۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ چاہے وہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان کی محفل ہو، آپ کی میلاد پاک کی محفل ہو، سیرت طیبہ کی محفل ہو، اور ختم نبوت کی محفل ہو، یا اولیاء کاملین میں سے کسی ولی کامل کی محفل ہو، ان سب کو یہ عظمتیں اور شان عطا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے جن کو اپنا ولی بنایا، اپنا دوست بنایا، اپنا محبوب بنایا، ان کو بنایا ہے جو زندگی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کاملہ اور اتباع کامل اختیار کرتے ہیں، تو رب نے پھر ان کو اپنا محبوب بنا لیا۔ تو حضرات محترم، اب چونکہ یہ عظمتیں دینے والا اللہ ہے، اور لینے والوں کا اگر ذکر کرو گے تو در حقیقت وہ اللہ کا ہی ذکر ہوگا۔ بے شک کہ ہمارے اللہ کی شان دیکھو، ہمارے اللہ کا مقام دیکھو کہ وہ اپنے بندوں کو مشکل کشا بھی بنا دیتا ہے، حاجت روا بھی بنا دیتا ہے، وہ اپنے بندوں کو اپنی ذات و صفات کا مظہر بھی بنا دیتا ہے۔ تو حضرات محترم دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ کوئی کہنا جی بندہ کیا کر سکتا ہے، اس کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، وہ یہ نبی ہو یا ولی ہو کچھ نہیں کر سکتا، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کا گستاخ ہے۔ رب فرماتے ہیں جب میں نے خود ان کو طاقتیں عطا فرمائی ہیں تو پاگلو تم کیوں ان طاقتوں کا انکار کرتے ہو؟ اب آپ دیکھیں انبیاء کرام علیہ السلام کا یہ طریقہ ہے اور طریقہ تبلیغ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سورج کے پجاریوں کو جو سورج کو اپنا معبود سمجھتے تھے، سورج کے پجاریوں کو موحد بنانے کے لیے، توحید کا قائل کرنے کے لیے انہوں نے اپنے ایک غلام کا کمال دکھایا تاکہ پتہ چلے کہ ہمارے اللہ نے اپنے حبیب کے صدقے
کمالات جو ہیں وہ تقسیم محبوب سے کرائے ہیں، اور وہ ہمارے بھی آقا ہیں اور یہ ہمارا غلام ہے۔ تو جناب نبی کے غلام میں اگر طاقت کا پتہ چل جائے گا تو نبیوں اور امام الانبیاء کی طاقت کا بھی پتہ چل جائے گا، ٹھیک ہے نا جی۔ اس لیے اب وہ جو ملکہ بلقیس تھی وہ سورج کی پوجا کرتے تھے، اور آپ کو ہدہد پرندے نے آ کے بتایا تھا، اور پھر آپ نے ہدہد کے ہاتھ ان کے پاس خط بھیجا تھا۔ یہ قرآن مجید میں ہے، میں کہانی نہیں سنا رہا۔ وہ جب خط ان کے پاس پہنچا تو اس میں انہوں نے پڑھا تو لکھا تھا کہ بھائی ہم اللہ تعالیٰ جو واحد ہے، جو لا شریک ہے، ہم اس کے عبادت کرنے والے ہیں۔ تم سورج کو پوجتے ہو، تم مشرک ہو، تم کافر ہو، تم اس ایک اللہ کے پرستار بن جاؤ، ورنہ پھر ہم جب آئیں گے نا تو تمہارا یہ تخت بھی نہیں رہے گا اور تمہاری حکومت بھی نہیں رہے گی۔ تو جناب جب یہ خط پہنچا تو اس ملکہ بلقیس نے بڑے ہیرے، بڑے جواہرات اور بہت قیمتی چیزیں اکٹھی کر کے اور سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں بھیجی، کیونکہ بھئی اگر وہ بادشاہ ہے نا، دنیا کا بادشاہ ہے، تو وہ چیزیں دیکھ کر کہے گا لڑنے کی کیا ضرورت ہے، اتنا مال ہی ہمارے پاس آ گیا۔ اور اگر واقعی وہ کسی معبود کا مبلغ ہے تو وہ پھر مال کو کچھ نہیں سمجھے گا۔ آپ کی بارگاہ میں جب وہ مال آیا نا، آپ نے اس مال کو ٹھکرا دیا۔ ہم مال لینے والے نہیں ہیں، ہم تو اللہ کا بندہ بنانے والے ہیں جی۔ لہذا جب واپس بھیج دیا نا، اب بلقیس نے بھی اپنے تمام رفقا سے یہ مشورہ کیا کہ ہم چلیں ان کے پاس، ملے تو صحیح نا، یوں ہی خواہ مخواہ اگر انہوں نے حملہ کر دیا تو لازماً جب بادشاہ حملہ کرتے ہیں تو ملک کو تخت و تاراج کر دیتے ہیں۔ اس لیے اب وہ وہاں سے چلی اور قریب پہنچ چکی تھی، وہ یمن سے چلی اور حضرت سلیمان علیہ السلام شام میں تھے۔ اب جب قریب پہنچی نا تو آپ نے اپنے حاضرین میں سے، جن میں انسان بھی تھے، جنات بھی تھے اور پرندے چرندے بھی تھے، تو آپ نے فرمایا یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین۔ یہ قرآن پاک پڑھ رہا ہوں، اور اللہ نے وہ بات قرآن میں نازل فرمائی تاکہ ان موذیوں کا منہ کالا ہو جائے جو کہتے ہیں کہ کیا کر سکتے ہیں ولی اور کیا کر سکتے ہیں نبی۔ ان کو پتہ چلے کہ پاگلو، یہ سلیمان علیہ السلام میرے محبوب کے مقتدی ہیں، میرے محبوب کے امتی ہیں، اور یہ ان کا امتی ہے جو یہ کمال دکھا رہا ہے۔ تو جب لینے والوں کا یہ کمال ہے تو بانٹنے والے مدینے والے کا کیا کمال دکھانا تھا نا۔ اس لیے آپ نے اعلان کیا حاضرین میں کہ کوئی ہے تم میں، ایکم، تم میں کوئی ہے کہ بلقیس کے مایا یاتینی، میرے پاس لے آئے، قبل ان یاتونی مسلمین، ان کے یہاں پہنچ کر۔ اب نبی کا علم دیکھیں، کبھی ملاقات نہیں ہوئی، کبھی کوئی بات نہیں، لیکن وہ پہلے اعلان کر رہے ہیں کہ ان کے یہاں پہنچ کر ایمان اسلام لے آنے سے پہلے کوئی ان کا تخت اٹھا۔ سبحان اللہ۔ مطلب کیا ہے کہ اللہ کے نبی نے بتا دیا کہ جب وہ یہاں پہنچیں گے نا تو انہوں نے مسلمان ہو جانا ہے، کیونکہ ہمارے اللہ کے بندوں کا کمال دیکھیں گے تو پتہ چلے گا یار جس ہستی کی یہ عبادت کرتے ہیں نا اس کا مقام کیا ہوگا۔ تو جناب آپ نے جب فرمایا نا یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین، کون ہے تم میں جو اس کا تخت ان کے یہاں پہنچ کر مسلمان ہونے سے پہلے اٹھا لائے۔ پہلے جن کھڑا ہو گیا، جن جس نے جناب بندوں کو رگڑا ہوتا ہے، کہتے ہیں جی ہمارے اوپر جنات کا سایہ ہو گیا ہے، جنوں کا ہم پہ حملہ ہو گیا۔ بندے بنو تو جنات کا حملہ بھی نہ ہوگا۔ تم بندے بنتے نہیں، نہ تم نماز پڑھتے ہو، نہ تم روزہ رکھتے ہو، نہ حرام حلال کی پہچان کرتے ہو، نہ اللہ کا ذکر کرتے ہو، پھر جنات نے تو تمہیں رگڑنا ہے نا۔ تو جناب بندہ، اور اگر بندہ اللہ کا ہو تو جن بیچارے کی طاقت کیا ہے، چاہے وہ جتنا بڑا طاقتور اور قد آور بھی ہو، اللہ کے بندے کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، کیونکہ بندہ اشرف المخلوقات میں ہے۔ تو اب جناب جن کھڑا ہو گیا۔ قرآن نے یہ ذکر کیا قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک
حضور وہ تخت میں اٹھا لاتا ہوں. کھڑا ہو گیا, بڑا بڑا جسم ہو, قوی جسم, قد بہت بڑا. تو کہنے لگا میں لے آتا ہوں. آپ نے فرمایا کتنی دیر لگائے گا؟ کہنے لگا بس آپ کی یہ محفل ہو رہی ہوگی اور میں آ جاؤں گا. میں بیٹھ جا, دیکھ لیے تیری طاقت ہے جی. جناب بٹھا دیا. تو پھر کیا ہے, قرآن پاک کہتے ہیں قال الذی عندہ علم من الکتاب, ایک عالم دین بیٹھا تھا. اب دیکھو نا کہ اگر پیر و مرشد ہو تو وہ بھی عالم ہونا چاہیے, کیونکہ کمال علم والے کو ملتا ہے. بے علم نتواں خدا را شناخت, حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. جو بے علم ہیں اور بڑے بڑے جناب وقت کے غوث بن کے بیٹھے ہیں, وہ دھوکہ دے رہے ہیں اپنی ذات کو, کیونکہ انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ بھائی علم اب بڑی چیز ہوتی ہے. اب دیکھو نا, علم نہیں تھا تو کہہ دیا نا کہ جب حسین پاک شہید ہو رہے تھے تو وہ نماز کی حالت میں نہیں تھے اور وہ سجدہ نہیں کر رہے تھے کیونکہ ان کو وضو نہیں تھا. تو یہ بے علمی کی باتیں ہیں, بے علمی کی. اور جب بے علم بندہ اپنے آپ کو سمجھے نا کہ میں کوئی بڑی چیز ہوں تو لازماً پھر دھچکا تو لگتا ہے. تو جناب بندہ اسی لیے میں قال الذی عندہ علم من الکتاب, جو کتاب کا عالم دین تھا وہ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا حضور اگر اجازت ہو تو میں تخت لے آؤں. اب آپ یہ بتائیں کہ بھئی شام میں کھڑا ہو کے سلیمان علیہ السلام کی محفل میں کہتے ہیں اجازت ہو تو میں اٹھا لاؤں. اب اگر وہ تخت کو دیکھ نہیں رہا تو یہ دعویٰ کیوں کیا؟ وہ اس کی حیات قضائیہ کو دیکھ رہا ہے, اس کی کیفیت کو دیکھ رہے ہیں کہ بھئی وہ 7 کمروں میں بند ہے, وہ 80 گز لمبا ہے, وہ 40 گز چوڑا ہے, وہ 30 گز اونچا ہے, اتنا بڑا تخت ہے, اور وہ کہتے ہیں میں لاؤں. تو دیکھ رہے ہیں نا, اگر ان کی امت کا ولی دیکھ رہا ہے اتنا دور, یہ تو دیکھ رہے تھے پڑا جہاں تھا تخت, ورنہ ان کی نگاہیں تو میرا خیال ہے سب کچھ ہی دیکھتی ہوں. تو جناب اگر ان کی امت کے ولیوں کے دیکھنے کا یہ مقام ہے تو میرے آقا کی امت کے ولیوں کا سبحان اللہ. اور حضرات محترم غور کیجئے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اولاد میں سے ہیں غوث اعظم, اور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ نظر تو الی بلاد اللہ جمعن, یہ وظیفہ ہے کاملین کا, قصیدہ غوثیہ شریف. فرماتے ہیں نظر تو الی بلاد اللہ جمعن کا خردلۃ علی حکم اتصالی. فرمایا اللہ نے مجھے وہ نگاہیں عطا فرمائی ہیں کہ یہ اللہ کے سارے شہر چاہے اس زمین پر ہیں یا کہیں اور ہیں, جتنے شہر ہیں میں ان سب کو میں نے دیکھا نا تو مجھے یوں لگا کہ میری ہتھیلی پہ رائی کا دانہ پڑا. اب اندازہ لگائیں, میری ہتھیلی پہ 11ویں والا پیر ہے, میری ہتھیلی پہ رائی کا دانہ پڑا ہوا ہے. اب بتاؤ رائی کے دانے کا کیا وزن ہوتا ہے؟ جن کو پورے اللہ کے شہر رائی کے دانے کے برابر نظر آئیں تو ان کی نگاہوں کا مقام, ان کی ذات کا مقام کتنا بلند و بالا ہوگا, کتنا عرفہ والا ہوگا. تو جناب بندہ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں مجھے تو رائی کے دانے کی طرح جیسے میری ہتھیلی پہ پڑا ہو ہے جی. اب رائی کا دانہ ہتھیلی پہ ہو تو بندہ اس کو اٹھا بھی سکتا ہے, اس کو مسل بھی سکتا ہے, اس کو لوٹ پلوٹ بھی کر سکتا ہے. تو جس طرح بندے کی ہتھیلی پہ رائی کا دانہ ہو اور وہ اس پہ تصرف کر سکتا ہے, میں اللہ کے سارے شہروں پہ اسی طرح تصرف. سبحان اللہ سبحان اللہ. خیر بہرحال بات لمبی نہ کروں, میں عرض کر رہا تھا بندہ کھڑا ہو گیا. آپ نے پوچھا, سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کتنی دیر لگائے گا؟ اس نے کہا حضور آپ کا غلام ہوں, دیر کا کیا مطلب؟ میں پھر بھی بتاؤ تو صحیح. کہنے لگا قبلا ان یرتدا الیکا طرفک, آپ اپنی آنکھ جھپکائیں. آپ اپنی آنکھ نہیں کہا کہ میں اپنی آنکھ, نہ آپ اپنی آنکھ جھپکائیں. اگر آپ کی آنکھ جھپک گئی تو پھر مجھے اپنا غلام نہ سمجھیں. قرآن سچی کتاب ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ قبلا ان یرتدا الیکا
طرفوں کا، یہ نہیں فرمایا کہ قبل ان یرتد الیہ طرفی، نہ، آپ آنکھ جھپکائیں۔ اب قرآن پاک سے پوچھو یہ صرف دعویٰ تھا یا کچھ ہوا بھی سے؟ تو جناب قرآن کہتا ہے فلما رآہ مستقرا عندہ، بس یا اجازت ملی دیکھا تو تک آنکھ جھپکنے سے پہلے۔ بتاؤ ان کی پروازیں کیسی ہیں بھئی، آنکھ جھپکنے سے پہلے جو لائے، تو یہاں بھی تو غیب نہیں ہوئے ہوں گے نا، نہ مراد تو نبی پاک کو حاضر ناظر نہیں، وہ یہاں بھی کھڑے رہے، وہاں سے تالے بھی توڑے، دروازے بھی کھولے، تخت بھی اٹھا لیا اور وہ پیش بھی کر دیا۔ اب جب آئی نا بلقیس اپنے رفقا کے ساتھ، تو جب سامنے آئی نا تو کسی کے کان میں کہنے لگی کمال ہے، ان کے پاس بھی اسی طرح کا تخت ہے جیسے ہمارا تخت۔ تو جو نبی چیونٹی کی آواز سن سکتا ہے اور ان کی بات سن سکتا ہے، وہ اس کی آواز کیوں نہ سنے؟ سلیمان علیہ السلام نے تو سن لیا، فرمایا یہ ہمارا تخت نہیں ہے، یہ تیرا تخت ہے جو تو 7 کمروں کے اندر بند کر کے اور پہرے دار کھڑے کر کے اور تالے لگا کے آئی ہے نا، یہ وہی تخت ہے۔ تو جناب بندہ اب حیران ہو گئے کہ بھئی کمال ہے، کہنے لگا یہ طاقت اے میرا غلام ہے، یہ اٹھا کے لائے، اس کی ذاتی طاقت نہیں ہے، اس کو میری غلامی کی وجہ سے، میرے آقا کے لنگر سے، میرے آقا کے لنگر سے یہ طاقت ملی ہے، اور عطا اس اللہ کی ہے جس اللہ کے لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ تم اس کے بندے بن جاؤ اور اس ذات کی عبادت کرو۔ تو جناب بندہ ان نے جب یہ دیکھا اور کہا کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو اگر وہ کچھ کر سکتا ہوتا تو تخت روک نہ لیتا کہ میری بندی کا تخت ہے اور تو کون ہے اٹھا کے لے جانے والا؟ نہیں جناب بندہ، انہوں نے تخت کو روکا نہیں، بلکہ تخت کو جو ہے وہ اٹھا کے اللہ کا بندہ لے آیا۔ تو فرمایا یہ ہمارے اللہ نے طاقت دی ہے اور اپنے حبیب کا صدقہ یہ طاقت عطا فرمائی ہیں۔ تو جناب جب انہوں نے یہ دیکھا، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے۔ اب اس دور کے ولیوں کا یہ کمال ہے، اور اس دور کا ملا کہے کہ ولی کیا کر سکتے ہیں، نبی کیا کر سکتے ہیں، تو وہ تو میں تو پاگلان ملک و ملت ہی اس کو سمجھوں گا نا، کہ وہ فخر اہل لعنت و بدعت ہے۔ حیا کرے تو ولیوں کی طاقت بھی رب کی طاقت ہے، نبیوں کی طاقت بھی رب کی طاقت ہے۔ اور جناب بندہ حضور غوث اعظم تو فرماتے ہیں لکل ولی لہ قدم و انی علی قدم النبی بدر الکمالی، فرمایا ہر نبی، ہر ولی میں کمال ہوتا ہے، اور میری امت کے ولی تو نبیوں کے مظہر ہیں۔ اللہ نے جو نبیوں کو کمالات دیے ہیں، میری امت کے ولیوں کو انہی کمالات سے نوازا ہے۔ اور غوث پاک کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا لکل ولی لہ قدم بینی علی قدم النبی بدر الکمالی، دوسرے اولیاء دوسرے انبیاء کے مظہر ہیں، میں چونکہ سرکار پاک کی آل میں سے ہوں اور میں علی پاک کا بیٹا ہوں، میں علی پاک کا بیٹا ہوں، اس لیے فرمایا میں جو کچھ بھی کرتا ہوں نا وہ صرف میری اپنی ذاتی طاقت نہیں ہے، وہ ہے میرے آقا کی نہیں مہربانی، مگر میں جب آقا کا مظہر ہوں، ان کا بیٹا ہوں، مظہر ہوں ان کا، تو بتاؤ جو ان کے کمالات ہیں ان کی مہربانی سے مجھ سے وہ ظاہر نہیں ہو سکتے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے حضرات محترم یہ کمالات اللہ نے عطا کیے ہوتے ہیں، اور ان کے ذکر کی محفلیں اللہ کے ذکر کی محفلیں ہیں۔ اور ہمارے آقا فرماتے ہیں لکل شیء سکالۃ وسکالۃ القلب ذکر اللہ، فرمایا ہر چیز اگر میلی ہو جائے نا اس کے لیے کوئی نہ کوئی مثالہ ہوتا ہے، اس کو میل دور کرنے کے لیے۔ کپڑا میلا ہو جائے تو ہم سرف کے ساتھ، صابن کے ساتھ یا کسی مثالے کے ساتھ اس کی میل دور کر کے صاف کر لیتے ہیں۔ اگر لوہے کو زنگ لگ جائے تو ریگ مال کے ذریعے اس کے زنگ کو صاف کیا جاتا ہے۔ فرمایا اگر دل کو زنگ لگ جائے نا، دل پر گناہوں کی میل چھا جائے اور تم چاہو کہ ہمارا دل
گناہوں کے میل سے صاف ہو جائے تو کسی اللہ کے بندے کی محفل میں آ کے بیٹھ گئے کرو، محفل میں آ کے بیٹھ گئے کرو، اٹھنا تمہارا بعد میں ہوگا، دل تمہارے صاف ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ہم پہ کرم کیا ہوا ہے، اور اللہ قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علیہ الا البلاغ۔